اور وہ سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام، صرف حرام چیزوں سے نہیں بلکہ متشبہات سے بچنے کا نام بھی تقویٰ ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بچے کبھی یاد کریں گے ہمیں تقوی کی 6 قسمیں، بڑا مختصر وقت میں تقوی کی 6 قسمیں ہیں۔ تقوی کی پہلی قسم ہے تقوی مالی۔ تقوی مالی یہ ہے کہ ہمیشہ رزق حلال کی جستجو کرے اور اپنے پیٹ میں لقمہ حلال نہ داخل ہونے دے، یعنی ہمیشہ رزق حلال کی جستجو کرے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائے۔ کیوں حلال کھلائے؟ امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اگر رزق حلال کے علاوہ کوئی اور آمیزش ہے تو پھر خدا اس دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہم اپنی اولاد کو جو بھی کھلاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے اور خون کے بعد ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کے اعمال سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے رزق ہم نے ان کو کھلایا۔ تو سب سے پہلے تقوی کی قسم یہ ہے کہ رزق حلال کی جستجو کرنا۔ اب رزق حلال بڑا مشکل ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں ساری زندگی صرف اور صرف رزق حلال کماتا ہوں اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہوں، تو فی زمینہ یہ بہت مشکل ہے۔ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ محفل میں تشریف لاتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے اور جواب میں صحابہ وعلیکم السلام۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک منافق کو یہ بات ناگوار گزری کہ محمد مصطفیٰ کی یہ سبقت ہے، چنانچہ انہوں نے ایک صحابی کے بیٹے کو کہا کہ تم اس دیوار کے دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ، جب حضرت مصطفیٰ تشریف لا رہے ہوں گے ہم تمہیں اشارہ کریں گے، تم نکل کر السلام علیکم کہہ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو اس نے نکل کر السلام علیکم کہہ دیا۔ محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ نورانیت آئی اور فرمایا یہ کس کا فرزند ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا فرزند ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اپنی اصل کا نہیں، یہ اپنی اصل کا نہیں۔ بات پھیلی، اس باپ تک پہنچی جس کا وہ بیٹا تھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ بیٹا میرا حرکت یہ کی ہے اور محمد مصطفیٰ نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ اب اس کی جو بیوی تھی، اب پوزیشن یہ ہے کہ اس کی بیوی کا باپ اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتا تھا اور 12 سال کوشش کرتا رہا۔ اس کا باپ یہ کہتا تھا کہ میری بیٹی کی جو علمی قابلیت ہے، جس علمی معیار پر ہے، تم اس کے برابر نہیں ہو۔ لیکن 12 سال بعد یہ رشتہ ہوا۔ جب گھر پہنچا بڑا پریشان تھا۔ زوجہ نے کہا ہوا کیا ہے کہ یہ حرکت ہوئی ہے ہمارے بیٹے سے، اور محمد مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنی اصل کا نہیں۔ تو کہتی ہے تمہیں معرفت ہی نہیں، تم کیوں پریشان ہو؟ یہ اپنی اصل کا مقصد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ، یہ اپنی اصل کا نہیں۔ اس نے کہا سنو ماجرا یہ ہے کہ تم ایک دفعہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تم جہاد سے واپس آئے، ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے خشک لکڑیاں موجود نہیں تھیں۔ میں ہمسایوں کے گھر جا کر چند خشک لکڑیاں لے آئی، اس سے کھانا بنایا، ہم نے ہم بستری کی، اللہ نے یہ ہمیں فرزند عطا کیا۔ تو وہ جو بغیر اجازت لکڑیاں لے کے آئی تھی وہ حلال نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی مشکل منزل ہے کہ ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی جستجو کرنی ہے۔ اب تقوی کی جو دوسری قسم ہے وہ تقوی اقتصادی۔ تقوی اقتصادی کیا ہے؟ تقوی اقتصادی یہ ہے
کہ ناجائز منافع خوری کے لیے ذخیرہ اندوزی نہ کرے، مال میں ملاوٹ نہ کرے، اور ناپ طور میں کمی نہ کرے۔ تو یہ تاجروں کے لیے، بزنس مین کے لیے جو ہے وہ تقوی اقتصادی۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ جب شام مال لے کے جاتے تھے تو آپ کی کامیابی کس وجہ سے تھی کہ آپ مال کو تقسیم کر دیتے تھے، وہ غلہ جو بھیگ جاتا تھا اس کو الگ کر دیتے تھے، اس کی قیمت الگ مقرر کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ 2 نمبر چیز بھی مشکل سے مل جائے تو بڑی غنیمت بات ہے۔ تو تقوی اقتصادی۔ تقوی کی تیسری قسم ہے تقوی جنسی۔ اللہ کو یہ ناپسند ہی نہیں کہ مومن ہو کر کوئی ایسا فعل کرے جو فعل حرام ہو۔ تقوی جنسی تیسری قسم ہے، اور چوتھی قسم ہے تقوی اجتماعی۔ تقوی اجتماعی یہ ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر گروہ کے مفاد کو نقصان پہنچا دے، اپنے فائدے کی خاطر محلے کے مفاد کو نقصان پہنچا دے، یہ تقوی اجتماعی ہے۔ اور جو آخری قسم ہے وہ ہے تقوی سیاسی۔ ابھی تک جو میری بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے وہ ذرا غور سے سنیں کہ تقوی سیاسی کیا ہے۔ تقوی سیاسی یہ ہے کہ نظریے ضرورت کے تحت اپنی ضمیر کا سودا کر کے حق کو چھوڑ کے باطل کا ساتھی نہ ہو جائے۔ نظریے ضرورت کے تحت اپنے ضمیر کا سودا کر کے حق کو چھوڑ کے باطل کا ساتھی نہ بن جائے، مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کا ساتھی نہ بن جائے۔ اب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ علی حق ہے، علی مسجد میں ہو تو حق ہے۔ القرآن مع علی وعلی القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق ہے۔ اب میرا ایک فکرہ آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو جائے کہ جو بھی حق کو چھوڑ کر مولا کے مقابلے میں آ گیا وہ تقوی کی منزل پر فائز نہیں ہے۔ ضرور پڑھے محمد والے دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آج محرم کی 3 تاریخ، جی میں کربلا کی داستانیں پڑھ رہا تھا کہ 3 تاریخ ہے، لیکن کربلا کے میدان میں پچھلے 20 سال 4000 کی فوج لے کے آ گیا۔ مختلف گروہ اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ جو بھی قافلہ جائے وہ خیام حسین کے قریب ہو کر جائے تاکہ گھوڑوں کی آوازیں ان کو سنائی دے اور اسلحے کی آوازوں سے بیویاں پریشان ہو جائیں۔ قافلے آ رہے ہیں اور بیویوں کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ جب قریب سے گھوڑے گزر رہے ہیں، فوجیں آ رہی ہے اور محمد مصطفیٰ کا لال اور اس کی بہنیں جنگل میں جو ہے وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، تو مولا حسین علیہ السلام کو جناب زینب نے بلایا اور کہا کہ بھیا یہ فوجیں آ رہی ہے اور اسلحے بھی جمع ہو رہے ہیں، لگتا ہے تجھے مظلوم شہید کرنے کے لیے یہ سارے آئے ہوئے ہیں، تو بھیا کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے، بھیا کوئی تمہارے وفادار ساتھی نہیں ہے، میں التماس کرتی ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو ملائیں۔ تو جناب حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اپنے اس وفادار دوست کو خط لکھا ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا ایک علاقے سے گزر رہے تھے اور وہاں کچھ نوجوانوں کو دیکھا، ان نوجوانوں میں ایک حبیب بھی تھے، تو آپ نے
حبیب کو بلا کر اپنے زانوں میں بٹھایا، اس کو پیار کیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک اس نوجوان کو آپ نے بلا کر اپنے زانوں میں بٹھا کر اس کو پیار کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ وہ حبیب ہے جو میرے حسین کا عاشق ہے۔ جب میرا حسین چلتا ہے تو حبیب پیچھے پیچھے اس کے قدموں کی راکھ کبھی آنکھوں کو لگاتا ہے اور کبھی سر پر ڈالتا ہے۔ یہ وہ حبیب ہے جس کا یہ مرتبہ ہے۔ اور مجھے ابھی جبرائیل نے بھی بتایا ہے کہ یہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے گا اور کربلا کے میدان میں میرے حسین کی مدد کرے گا۔ اب مولا حسین نے جو خط لکھا ہے تو کیا لکھا ہے؟ غریب حسین کا خط، غریب حسین کا خط، میرے حبیب کے نام۔ جب خط پہنچا پریشان ہو گیا، زوجہ بھی موجود تھی اور اقربا بھی آ گئے کہ رات کی تاریکی میں کس کا خط آ گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے مولا حسین کا خط آیا ہے، وہ کربلا میں فوجوں کے درمیان گر گئے ہیں اور مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہوں، اس عمر میں میں کیا جہاد کروں گا؟ ان کو مطمئن کرنے کے لیے جب وہ مطمئن ہو گئے تو زوجہ نے کہا کہ کیا ارادہ کیا ہے؟ فاطمہ کے زہرا نے تجھے بلایا ہے، اب تم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں کہ ابن زیاد میرے گھر کو اجاڑ دے گا، میری املاک پہ قبضہ کر لے گا۔ وہ کہتی ہے کہ فاطمہ کا زہرا کا لال تجھے بلائے، تو اپنی چادر اتار کر اس کے سر پہ ڈال دی کہ تم گھر بیٹھو اور میں جاتی ہوں مولا حسین کی نصرت کے لیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو تمہارا ٹیسٹ کر رہا تھا، یہ کہہ کر غلام کو کہہ کے گھوڑا ایک مقام پہ پہنچا دیا اور کہا کہ میں بعد میں آتا ہوں۔ اب گھوڑا اور غلام انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آقا نہیں آیا تو غلام نے کہا کہ گھوڑے کے کان میں کیا کہہ رہا ہے کہ تو فکر نہ کر، اگر آقا نہ آیا تو میں امام حسین کی نصرت کے لیے تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جب حبیب نے یہ سنا تو کہا میں تو جا رہا ہوں۔ وہ غلام کو آزاد کر دیا، وہ قدموں سے لپٹا کہ مجھے آزاد نہ کرو، مجھے بھی کربلا میں جانا ہے اور آپ کے ساتھ مجھے بھی حسین کی نصرت کرنی ہے۔ جب حبیب آئے ہیں تو اس دن مولا حسین نے ایک علم نصب کر دیا تھا۔ پوچھا یہ کس کے لیے علم نصب کر رہے ہیں؟ تو جب حبیب آئے تو وہ علم اٹھا کے استقبال کیا کہ یہ جس کے لیے میں نے علم رکھا تھا میرا وہ حبیب آ گیا ہے۔ جب جناب زینب نے بھی سنا اور خیام میں یہ پتہ چلا کہ حبیب آئے ہیں تو مولا حسین اتنے مظلوم ہو گئے ہیں کہ جناب زینب یہ کہتی ہیں کہ حبیب کو میرا سلام ہو۔ تو حبیب نے یہ سن کر سر پیٹ لیا کہ آج وہ مقام آ گیا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں مجھ پر سلام کر رہی ہے۔ تو اس حبیب نے اپنی جب شہادت دی ہے، آپ کربلا معلیٰ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے حسین کے حرم کے اندر حبیب کا مزار وہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرمائے۔ بس حیال والذین لا یعلمون۔